متقین کے لیے جنت میں تیار کردہ ان نعمتوں کا تذکرہ، جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی اس خواب گاہ عرضی پر بسنے والے کسی بشر کے خیال میں آئی۔ اللہ تعالی مومن کے آخری لمحات کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں: الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں نکالنے لگتے ہیں اور کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: سلام ہو تم پر، جاؤ اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک انصاری شخص کے جنازے کے ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کھود رہے تھے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا: اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا: مومن جب آخرت کی طرف جانے والا اور دنیا کو چھوڑنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج ہوں، یعنی ان کے چہرے بہت روشن ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس جنت کی خوشبو اور سفید لباس ہوتا ہے۔ اس مومن کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ ملک الموت آتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: ایتھا النفس الطیبۃ خرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضامندی کی طرف چل۔ پھر وہ نکلتی ہے اور ایسے بہتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک میں سے بہہ کر ٹپک پڑتا ہے۔ پھر اس روح کو فوراً فرشتے پکڑ لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی فرشتہ اسے پکڑتا ہے تو دوسرا اس کے ہاتھ میں ایک لمحہ بھی نہیں رہنے دیتا کہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ اسے جنتی لباس اور خوشبوؤں میں رکھ لیتے ہیں اور اس روح سے زمین پر پائی جانے والی عمدہ ترین کستوری سے کہیں زیادہ شاندار خوشبو مہکنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور جب بھی فرشتوں کے کسی پاک باز گروہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ تو وہ دنیا میں اس کا جو بہترین نام ہوتا ہے اسے لے کر کہتے ہیں: فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کے لیے اوپر جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو انہیں اجازت دے دی جاتی ہے، اور پھر ہر دوسرے آسمان کے قریب جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ اس روح کے ساتھ چل پڑتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لوٹا دو، کیونکہ میں نے اسی سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی زمین سے ان کو دوسری مرتبہ اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ تب قبر میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں: وہ شخص جو تم میں بھیجا گیا کون ہے؟ وہ کہتا ہے: وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں: تیرا علم کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے: قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے: میرے بندے نے سچ کہا، جنت سے اس کے لیے بستر لگا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور ایک دروازہ اس کے لیے جنت کی طرف کھول دو۔ پھر جنت سے اس کے پاس فرحت و انبساط کا سامان اور خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک حسین چہرے والا، خوبصورت لباس پہنے، عمدہ خوشبوئیں لگائے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے: تجھے خوشخبری ہو ان نعمتوں کی جنہوں نے تجھے خوش کر دیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن کہتا ہے: تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ جس سے خیر ہی خیر چھلک رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے: انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تب وہ مومن کہتا ہے: ربی اقم الساعۃ حتی ارجع الی اہلی ومالی، میرے رب قیامت قائم کر، میرے رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اہل اور مال کے پاس جاؤں۔ یہی وہ مومن ہے جس سے اللہ تعالیٰ یوں ہم کلام ہوتے ہیں: یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف چل، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے خوش، جا میرے بندوں میں شامل ہو جا
میری جنت میں داخل ہو جا۔ Oh